السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے اور آپ کا یہ اکاؤنٹنگ کا سفر بخیر و عافیت جاری ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری گزارش آپ کے لیے پھر ایک طرف، اگر کوئی چیز آپ کے ذہن میں نہیں صحیح طریقے سے بیٹھ پا رہی ہو تو آپ اس کے بارے میں مجھ سے ضرور پوچھیں، مجھے بہت خوشی ہوگی آپ کے کسی بھی قسم کے خدشے، سوال، کلیئرٹی کو واضح کرنے کے لیے۔ ہم اس لیکچر نمبر 4 میں یہ دیکھیں گے کہ دنیا میں یعنی گلوب میں کون کون سی اکاؤنٹنگ باڈیز ہیں کہ جو اکاؤنٹنگ کے بارے میں مختلف قسم کی گائیڈ لائنز، ان کے بارے میں مختلف پروسیجرز اور اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ بناتی ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے لیکچر کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جس کو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ مختلف قسم کی باڈیز ہو سکتی ہیں دنیا میں، اور ان کو ہم دو طریقے سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی تقسیم جو ہے وہ اکاؤنٹنگ کی ریگولیٹری باڈیز کے نام سے کی جا سکتی ہے۔ ریگولیٹری سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ریگولیٹری سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو اوورسی کرتی ہے کسی بھی ملک میں یعنی خطے میں یا کسی کی جغرافی میں یا پھر گلوبلی، کہ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ صحیح طریقے سے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں۔ اب اس میں سب سے زیادہ اہم جو باڈیز آتی ہیں وہ دو آتی ہیں۔ ایک کہلاتی ہے IFRS یعنی انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس۔ ان کی بنیاد پر ACCA، اور ابھی ہم دیکھیں گے اپنے آگے اسی لیکچر کے اندر کہ مختلف قسم کے اور مزید ادارے جو ہے وہ قائم ہوتے ہیں، اور مزید ادارے جو ہیں وہ آپ کو اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اکاؤنٹنگ کی جانی چاہیے، یعنی اکاؤنٹنگ کے پرنسپلز کون کون سے ہوں گے۔ اگر کوئی چیز ایسٹ ہے تو وہ ایسٹ کیسے ہوگی، اس کی کیا تعریف ہوگی، اس کی کیا ٹائپس ہوں گی، اس کے تحت کیسی ٹریٹمنٹ کی جائے گی اس کی۔ اگر وہ ایسٹ بکے گا تو اس کے بکنے کے کیا اصول و ضوابط ہوں گے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں یہ ریگولیٹری باڈیز ڈیفائن کرتی ہیں، جن میں سے ایک IFRS یعنی انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈز نام کا ادارہ ہے، اور دوسرا FASB یعنی فائنینشیل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ۔ اسی طریقے سے IFRS اور اس سے پہلے امریکہ کی اکاؤنٹنگ کے لیے ایک ادارہ کہلاتا تھا جس کو ہم گیپ کہتے تھے، یعنی جنرل اکاؤنٹنگ پرووائڈر یا باڈی کے نام سے، لیکن اب جو ہے وہ اس کا نام FASB یعنی فائنینشیل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ ہے۔ اسی طریقے سے مختلف قسم کی اکاؤنٹنگ ایگزامننگ باڈیز بھی ہیں کہ جو اس اصول یعنی اس ضابطوں کے تحت ایگزام لیتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اکاؤنٹنگ کے پروفیشن کو قائم کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، یا اس کا آگے اپنی پروفیشنل طور پر آگے بڑھانے کے لیے مکمل طور پہ چیزیں سیکھ گیا ہے۔ تو ان میں سب سے بڑی جو آرگنائزیشن ہے وہ CIMA ہے۔ بڑی تو نہیں کہنا چاہیے، ایک اہم کہنا چاہیے، کیونکہ مختلف جغرافیز میں یعنی مختلف علاقوں میں ان کی مختلف ریچ ہے، یعنی ان کی مختلف ڈیمانڈ ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہے کہ UK بیسڈ یہ ادارہ ہے، اس کا نام CIM ہے، اس کو مختصراً سیما کہتے ہیں، اور اس کا مخفف ہے چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ، اور یہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ مینجمنٹ اکاؤنٹنسی کے متعلق اصول و ضوابط مرتب بھی کرتی ہے، اور اس کے بارے میں مختلف قسم کے ان کے پیپرز بھی آتے ہیں، جرنلز بھی آتے ہیں، اس میں مختلف آرٹیکلز بھی موجود ہوتے ہیں، اور یہ سال میں مختلف مواقع پر 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یہ ایگزام بھی اناؤنس کرتی ہیں گلوبلی، کہ جس کے تحت لوگ جو ہیں وہ اپنے پیپرز دے کے اپنے آپ کو سرٹیفائڈ کروا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا ادارہ جو ہے یہ بھی UK بیسڈ ادارہ ہے، اس کا نام ہے ICAEW، اس کا مخفف ہے یعنی اس کا ایبریویشن ہے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس انگلینڈ اینڈ ویلز، اور یہ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا ایک فرم ہے، ایک ادارہ ہے کہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی مختلف ایگزامینیشنز کو کنڈکٹ کرتا ہے، لیتا ہے، اور اس کے سرٹیفائڈ جو ہیں وہ پھر اکاؤنٹنگ کی پروفیشن کو جاری رکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تیسرا اہم ادارہ جو ہے وہ ایسوسیشن آف چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹ، جس کو ACCA کہتے ہیں، بہت مشہور اور بہت معروف ہے، اور بہت زیادہ اس کی آپ کو پبلک میں یعنی ایڈورٹیزمنٹ کے طور پر بھی اور مختلف جگہوں پہ ہورڈنگز میں اور انسٹیٹیوٹس میں آپ کو ان کے سرٹیفیکیشن کے حوالے سے، ان کی ایگزام کی پریپریشن کے حوالے سے اکثر اشتہارات نظر آتے ہوں گے۔ پھر ایک اور ادارہ IASB ہے جو کہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ ہے، یہ امریکن بیسڈ ہے یہ، اور یہ بھی پچھلے 3 اداروں کی طرح مختلف قسم کی ایگزامینیشنز کنڈکٹ کرواتا ہے، اور اس کے تحت دیے جانے والے مختلف جگہوں پر اپنے آپ کو ایز اے اکاؤنٹنٹ پروفیشن کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ پھر ایک اور ادارہ AAT ہے، ایسوسیشن آف اکاؤنٹنگ ٹیکنیشینس،
یہ ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے اکاؤنٹنگ کی اسٹینڈرڈس کو اور ان کی چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس کے بارے میں مختلف قسم کے آپ سمجھ لیں کہ ایگزامینیشن جو ہے جاری کرتا ہے. پھر ہم لوکل اکاؤنٹنگ باڈیز میں دیکھیں تو انہی اداروں کے تحت مختلف ممالک اپنی اپنی انڈیپینڈنٹ ادارے قائم کرتے ہیں کہ جو اس ملک کی ریگولیٹری اتھارٹیز یا اس ملک کی جوریزیکشن کے اندر اکاؤنٹنگ کے پروفیشن کو جاری رکھنے کے لیے کارآمد ہوتے ہیں. پاکستان کے حوالے سے جو لوکل باڈیز ہیں ان میں سب سے مشہور ترین آئی کیپ ہے جو کہ چارٹر اکاؤنٹنٹس کا ادارہ ہے, اس کا مخفف ہے انسٹیٹیوٹ آف چارٹر اکاؤنٹنٹس پاکستان. اس طریقے سے پپفا ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پبلک اینڈ فائنانس اکاؤنٹس, اس طرح آئی سی میپ ہے انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ آف پاکستان. تو یہ 3 ادارے پاکستان کے رسپیکٹس ہیں. اس طریقے سے انڈیا کے لیے کچھ الگ ادارے ہو سکتے ہیں, سنگاپور کے لیے اور مختلف ممالک کے لیے. تو یہ ایگزامننگ باڈیز جو ہیں یہ وہ ادارے ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی جغرافی میں یا پھر انٹرنیشنلی گلوبلی آپ کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ ان کے ایگزام کو دیکھیں, اکاؤنٹنگ کے پروفیشن کو جاری و ساری کر سکیں. ان کے ایگزام عموماً 3 سال سے لے کے 5 سال کے درمیان کے ہوتے ہیں کہ جو سیمسٹر وائز ہوتے ہیں اور آپ ان کے ماڈیولس کو کلیئر کرتے ہیں. اس میں مختلف سبجیکٹس ہوتے ہیں, ان مختلف سبجیکٹس کو آپ پڑھتے ہیں, ان کے ایگزام دیتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ معلومات حاصل کرتے ہیں. تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا آپ کی پیش خدمت کہ جس کے تحت ہم نے بتایا کہ ایک باڈیز ہوتی ہیں کہ جو ریگولیٹری اتھارٹی سے کام دیتی ہیں کہ جو مختلف قسم کی گائیڈ لائن ایشو کرتی ہیں, اور ایک باڈیز ہوتی ہیں کہ جو ایگزامینیشن لیتی ہیں تاکہ اکاؤنٹنگ کے پروفیشن کو جو اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کے ایک پورے پروسیس سے گزار پائیں. امید کرتا ہوں کہ یہ تمام باتیں آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں گی اور انشاءاللہ آپ سے اب اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.